علم الانسان ما لم یعلم۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے انسان کو وہ علم عطا کیا کہ جسے وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ سورہ العلق 30واں پارہ، اس کی آیت نمبر 5۔ اس سے قبل آپ کے سامنے اس سے پچھلی آیت مبارکہ کے متعلق چند احکامات ذکر کیے تھے کہ جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قلم کا تذکرہ کیا، کیونکہ قلم علم کو محفوظ کرنے اور علم کو سیکھنے کا ایک بہت بڑا اور بنیادی ذریعہ ہے، اور انسان کے تخلیق سے لے کر قیامت تک یہ قلم مختلف صورتوں میں استعمال ہوتا رہے گا۔ اس کی جدید اور قدیم اقسام انسان کو علم کے لیول سے منور کرنے کے لیے، مزین کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی قلم، کاغذ اور دوات موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس کو لکھنے کے لیے 40 کے قریب کاتب موجود تھے جو اس کی تحریر کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کی تحریر مکمل ہوئی، اور پھر قرآن ہی نہیں، احادیث مبارکہ بھی، مختلف معاہدے بھی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں نظام سلطنت چلایا تو اراضی کا حساب کتاب آپ لکھ کے زمین جو ہے وہ الاٹ کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر اس کے دلائل موجود ہیں۔ پھر اس دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریری طور پر مردم شماری کروائی، مدینہ منورہ کی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور پھر اسی طرح ان باتوں سے تو کچھ لوگ انکار کر سکتے ہیں، لیکن تورات، انجیل اور شعراء کا کلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل بڑے بڑے فلاسفر، جن میں ارسطو بھی شامل ہے اور دوسرے فلاسفر بھی شامل ہیں، ان کی تحریریں، ان کی کتابیں آج تک موجود ہیں۔ لہذا یہ اعتراض بالکل غلط ہے، یہ ایک سازش کے تحت مسلمانوں کے اندر پھیلایا گیا کہ جی احادیث جو ہیں یہ تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے۔ قرآن اور احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں احاطہ تحریر میں آ چکی۔ بعض تو ایسی احادیث بھی ہیں جن کو لکھنے کا آپ نے حکم دیا تھا، جیسا کہ خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ اس خطبے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یکتبوا لأبی شاہ، یہ جو ابو شاہ آیا ہے اس کے لیے یہ سارے کا سارا خطبہ لکھ کے اس کو دے دو، تاکہ یہ اپنی قوم کے پاس جا کے اس خطبہ کو سکھائے۔ تو اس لیے اس کے دلائل بے شمار، ان گنت قرآن میں بھی،
موجود ہیں، حدیث میں بھی موجود ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی موجود ہے، بہت سی چیزیں لکھنے کا حکم دیا۔ وصیت کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لکھ کے رکھنی چاہیے، قرض کے لین دین کے معاملے میں فرمایا کہ اس کو لکھ لیا کرو، اور بھی بہت سی دلائل جو ہے وہ موجود ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان پر جو ہم نے انعامات کیے، جو احسانات کیے، جو انسان کو ساری مخلوقات سے افضل بنا دیا، ان انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام یہ تھا کہ اللہ پاک نے انسان کو شعور عطا کر دیا، علم عطا کر دیا، صاحب علم بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے سکھلایا۔ اور اگر ابو الآدم کی بات کی جائے، جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی، انسانوں کے باپ، انبیاء کے باپ، ابو الانبیاء جناب آدم علیہ السلام، تو ان کے بارے میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ علم الاسماء کلھا، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام قسم کے اسماء جو ہے ان کا علم جو ہے وہ عطا کر دیا۔ گویا کہ علم جو ہے وہ جناب آدم علیہ السلام ہی کو عطا کر دیا تھا، اور پھر یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو فضیلت ثابت کی گئی وہ علم کی وجہ سے ثابت کی گئی۔ آپ نے جو علم تھا وہ اللہ پاک نے آپ کو سکھلا دیا، اور اسی طرح پھر جو ہے وہ سب سے پہلا انسان، سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان، سب سے زیادہ تہذیب والا انسان تھا، سمجھدار انسان تھا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان پہلے کوئی جنگلوں میں رہتے تھے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کو سمجھ آتی گئی، یہ باہر آ گئے، پھر انہوں نے جینا سیکھ لیا، بلکہ سب سے پہلے جب انسانوں کو پیدا کیا گیا وہ پڑھے لکھے انسان تھے، تعلیم یافتہ تھے، تہذیب یافتہ تھے، پرامن تھے، حلال و حرام کی تمیز رکھنے والے، جائز ناجائز کا پتہ رکھنے والے، عدل اور مساوات کو پھیلانے والے۔ جیسے جیسے انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے دور ہوتا گیا، انسان جو ہے وہ وحشی بنتا گیا، جانور بنتا گیا، حتیٰ کہ جب اتنا جاہل ہو گیا، پھر وہ قبائل جو آج بھی بھٹکنے کے بعد جنگلات کے اندر رہتے ہیں، آج بھی ان کو نہ لباس کا پتہ ہے، نہ کھانے پینے کا پتہ ہے، اور آج بھی وہ اسی طرح برہن، آج بھی دنیا کے اندر ایسے قبائل موجود ہیں جنگلات کے اندر کہ جن کو اپنے لباس کا ہی پتہ نہیں ہے، پہنتے ہی نہیں ہے لباس، کسی قسم کا ان کے اندر شعور نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ علم سے دور ہے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے جو آدمی دور چلا جاتا ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی دنیا کی ترقیاں بھی حاصل کر لے لیکن وحی کے علم سے دور ہو جائے، بظاہر تو وہ بڑا خوبصورت نظر آئے گا، سوٹڈ بوٹڈ نظر آئے گا، بڑا مؤدب نظر آئے گا، لیکن یہ بات درست ہوگی کہ وہ بھی جانوروں سے بدتر ہوگا اگر وہ اپنے خالق کو بھی نہیں پہچان سکا، اگر وہ اپنے رب کو ہی نہیں پہچان سکا۔ اس لیے علم جو ہے یہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی، خواہ کوئی مرد ہے خواہ کوئی عورت ہے، اور اسی یہی تو وجہ ہے کہ دین اسلام نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان مومن پر ہے، وہ مرد ہو، عورت ہو، آزاد ہو، غلام ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، اس کے لیے فرض قرار دے دیا گیا ہے، لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے اس نے اگر کلمہ پڑھنا ہے تو وہ سیکھنا پڑے گا، اس نے اگر نماز پڑھنی ہے سیکھنی پڑے گی، وضو کرنا ہے سیکھنا پڑے گا، یہ اسی کو علم کہتے ہیں۔ تو یہ علم جو ہے بنیادی علم جو ہے اس کو فرض قرار دیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب اس انداز سے دی ہے کہ کوئی بھی آدمی اس سے پیچھے نہ رہ سکے۔
علم کی فضیلت کے بارے میں ایسی ایسی روایات، ایسی ایسی احادیث مبارکہ، ایسے ایسے فضائل اور ایسے ایسے مناقب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک علم والا آدمی، اس کی فضیلت ایک غیر علم والے آدمی پر اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے، فرمایا کہ جس طرح ایک میرا سب سے چھوٹا امتی ہو، ایک اس کا مقام ہو، اور ایک میں امام الانبیاء کا مقام۔ مثال دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دی، فرمایا علم والے کی اور بغیر علم والے کی مثال ایسی ہے، دونوں مومن ہیں، دونوں مسلمان ہیں، دونوں متقی ہیں، دونوں پرہیزگار ہیں، لیکن فرمایا علم والے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سب سے چھوٹے امتی اور میں، یعنی محمد الرسول اللہ، جو امام الانبیاء ہے، جو شافع محشر ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو خاتم الانبیاء ہیں، فرمایا کہ جتنی میرا اور ان کے مقام کے اندر فرق ہے، اتنا ہی فرق ایک علم والے اور بغیر علم والے کے اندر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دی ہے علم کے حصول کے لیے، اور اللہ پاک نے یہ انعام کا بھی ذکر کیا، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جس کا اسے علم ہے، اور انسان جب پیدا ہوتا ہے اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، پھر اللہ الجلال والاکرام کی رحمت سے، اس کے فضل سے تمہارے اندر وہ سیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے، ان کو حاصل کرنے کی عقل، شعور، دماغ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا عطا کر دیا کہ انسان پھر ایسا ایسا علم سیکھتا ہے، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ جتنی بھی ترقی ہے، یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو انسان کو صلاحیتیں ہیں، یہ ان کا ہی نتیجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دے دی، اتنی دماغی صلاحیتیں دی ہیں نا انسان کو، اتنی زیادہ دی ہے کہ دنیا کے اندر آج تک کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ دماغ جس بندے نے استعمال کیا، نیوٹن نے سب سے زیادہ دماغ استعمال کیا، کہتے ہیں وہ بھی اپنے پورے دماغ کا صرف 6% حصہ استعمال کیا، ابھی 94% حصہ بھی باقی تھا۔ اتنی اللہ نے وسعت دی ہے اللہ انسان کو علم کے حاصل کرنے کی، اتنا وسیع و عریض دماغ دیا ہے انسان۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس نے دماغ کو استعمال کیا، اس نے بھی 90% سے زائد دماغ جو ہے وہ استعمال ہی نہیں کیا۔ اتنی اللہ نے یہ صلاحیت انسان کو دے رکھی ہے۔ اس لیے اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین کے علم کی طرف لوٹیں، دین کا علم سیکھیں، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ جائے، اپنے کام کاج چھوڑے، اپنا کاروبار چھوڑے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ذات تلمذ اختیار کرے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل عطا کر دی ہے کہ ہمارے لیے یہ مساجد ہے، یہ علم کا ذریعہ ہے، بندہ وہاں سے جا کے علم سیکھ سکتا ہے۔ کہ دروس ہوتے ہیں مساجد کے اندر، بندہ وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے، جس دن بھی دروس درس ہو جائے بندہ سن جائے، اور یہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے 7 دن کے بعد، یہ بھی بندہ اس نیت سے جائے کہ میں نے وہاں سے جو چیز مجھے ملے گی میں نے اس کو سیکھنا ہے۔ یہ بھی ایک علم کا ذریعہ ہے۔ آج کل تو انسان کے پاس ایسے ایسے وسائل اور ذرائع ہیں، میڈیا ہے، بندہ اپنے بستر کے اندر بیٹھ کے بھی جو ہے وہ میڈیا سے سیکھ سکتا ہے اگر دین سیکھنا چاہے۔ کتنے اچھے اچھے چینل جو ہیں وہ چل رہے ہیں، ٹی وی پر کتنے پیارے پیارے چینل چل رہے ہیں، پیغام چینل ہے، پیس چینل ہے، کتنے اچھے چینل ہیں جن کے اوپر اللہ کا دین اور خالص دین جو ہے وہ سکھلایا جائے۔ بندہ اس کو سننا شروع کر دے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ میں نے روزانہ سننا ہے، اس کے اوپر چلنے والی میں نے احادیث کو پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے، غور سے پڑھنا ہے، بات غور سے سننی، یہ بھی آپ اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس دور کے اندر یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو
اس فضیلت کو بھی حاصل کر لے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں دین کے علم کو حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔